بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل قاسم انصاری کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ایک لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ۔ لکھا ہے کہ حدیث بالا گمان کے موافق معاملہ عام حالات کے اعتبار سے ہے، خاص مغفرت کے متعلق نہیں۔ دعا، صحت، وسعت امن وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ مثلا دعا کے ہی متعلق سمجھو، مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ یہ یقین کرتا ہے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے اور ضرور ہوگی تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر یہ گمان کرے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ ایسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ ارشاد ہے کہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دھوکے باز یعنی شیطان، کہ تم کو یہ نہ سمجھا دے کہ گناہ کیے جاؤ، اللہ تو غفور رحیم ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے اس نے عہد کر لیا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو جب تک اس کے ہونٹ میری یاد میں حرکت کرتے رہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی میری خاص توجہ اس پر رہتی ہے اور خصوصی رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اور تیسرا مضمون یہ ہے کہ میں فرشتوں کی مجمع میں ذکر کرتا ہوں، یعنی تفاخر کے طور پر اس کا ذکر فرمایا جاتا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ آدمی کی خلقت جس ترکیب سے ہوئی ہے اس کے موافق اس میں اطاعت اور معصیت دونوں کا مادہ رکھا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ اس حالت میں اطاعت کا کرنا یقیناً تفاخر کا سبب ہے۔ دوسرے اس وجہ سے کہ فرشتوں نے ابتدائی خلقت کے وقت عرض کیا تھا کہ آپ ایسے مخلوق کو پیدا فرماتے ہیں تو دنیا میں خون ریزی اور فساد کرے گی، تو اس کی وجہ بھی وہی مادہ فساد کا ان میں ہونا ہے، باخلاف فرشتوں کے کہ ان میں یہ مادہ نہیں۔ اسی لیے انہوں نے عرض کیا تھا کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں۔ تیسرے اس وجہ سے کہ انسان کی اطاعت اور اس کی عبادت فرشتوں کی عبادت سے اس وجہ سے بھی افضل ہے کہ انسان کی عبادت غیب کے ساتھ ہے، یعنی انسان جو عبادت کرتا ہے بغیر دیکھے، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، نہ دوزخ کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا ہے، تو انسان کی عبادت فرشتوں کی عبادت سے اس لیے بھی افضل ہے کہ انسان نے بغیر دیکھے اللہ کو عبادت کرتا ہے، اور فرشتوں کی عالم آخرت کے مشاہدے کے ساتھ اسی کی طرف اللہ پاک کے اس کلام میں اشارہ ہے کہ اگر وہ جنت دوزخ کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا۔ چوتھا مضمون حدیث میں یہ ہے کہ بندہ جس درجے میں حق تعالی شانہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس سے زیادہ توجہ اور لطف اللہ جل شانہ کی طرف سے اس بندے پر ہوتا ہے۔ یہی مطلب ہے کہ قریب ہونے اور دوڑ کر چلنے کا کہ میرا لطف اور میری رحمت تیزی کے ساتھ اس کی طرف چلتی ہے۔ اب ہر شخص کو اپنا اختیار ہے کہ جس قدر رحمت اور لطف الہی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے اپنی توجہ اللہ جل شانہ کی طرف بڑھائے۔ پانچویں بحث اس حدیث شریف میں یہ ہے کہ اس میں فرشتوں کی جماعت کو بہتر بتایا گیا ہے ذکر کرنے والے شخص سے، حالانکہ یہ مشہور امر ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یہ تو فرشتوں کی بہتر جماعت بتائی، اس کی ایک وجہ تو ترجمے میں ظاہر کر دی گئی ہے کہ ان کا بہتر ہونا ایک خاص حیثیت سے ہے کہ وہ معصوم ہے، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ با اعتبار اکثر افراد کے ہیں کہ اکثر افراد فرشتوں کے اکثر آدمیوں بلکہ اکثر مومنوں سے افضل ہیں۔ وہ خاص مومن جیسا انبیاء علیہ السلام سارے ہی فرشتوں سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میں اپنے دین کے راستے پہ چلائے اور قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔